بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے ذہن میں انگریزی کے وہ حروف تہجی گھومتے رہے۔ اسی کے ساتھ میں پاکستان کے ان اہم قومی اداروں کے بارے میں سوچ رہا تھا جن کی کارکردگی اور پیش رفت میں بھارت غیر معمولی دلچسپی لے سکتا تھا۔ وہ ایٹمی دھماکوں سے پہلے کا کشیدہ دور تھا جب عالمی قوتیں دونوں فریقوں کو ایٹمی کلب میں شمولیت سے روکنے کی سر توڑ کوششیں کر رہی تھیں۔ یکا میرے ذہن میں روشنی سی کوند گئی۔ وہ انگریزی حروف پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا مخفف ہو سکتے تھے۔ شاید اس فائل کا نمبر تھا۔ میرے وجود میں ہیجان برپا ہو گیا۔ حوصلہ کرنے اور ہاتھ بڑھانے کی دیر تھی کہ فائلوں کا وہ پورا پلندہ میرے قبضے میں آ سکتا تھا۔ پھر پلاسٹک کی ایک سفید فائل نریش شرما کے ہاتھوں سے گزری۔ فائل پر جی سی کا 2 حرفی اور خاصا بڑا کمپیوٹر پرنٹ چسپاں تھا جسے دور سے بھی پڑھا جا سکتا تھا۔ وہ دونوں حروف گرین کوبرا کے سوا کسی اور فائل سے متعلق نہیں ہو سکتے تھے۔ پتہ نہیں اس فائل میں کیا تھا۔ میں اپنے اصل روپ میں ان کے لیے بڑا ناگ تھا۔ بڑے ناگ اور گرین کوبرا میں کوئی معنوی یا لفظی مطابقت نہیں تھی۔ الفاظ کی نسلی یکسانیت پہلے سے میرے ذہن میں موجود تھی۔ میرے اضطراب میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ سب کچھ جان لینے اور چھین لینے کی خواہش میرے دل و دماغ پر زور پکڑتی جا رہی تھی، مگر اس کا ممکنہ انجام میری آرزوؤں کی لگام بنا ہوا تھا۔ وہ پتلی اور موٹی کل 11 فائلیں تھیں جو ایک جگہ بندھی ہوئی تھیں۔ 10ویں فائل دیکھ کر نریش شرما نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ اتنی دیر سے اسی فائل کی تلاش میں جوک مار رہا تھا۔ اس نے وہ دوسری فائلوں کو بے پرواہی سے ایک طرف سرکا دیا اور مطلوبہ فائل اپنے سامنے رکھ لی۔ انیل بسواس کے قول کے مطابق نریش اپنے ڈب پر آئے ہوئے ایک نئے پنچھی کو اس کے نئے کام پر بریفنگ دینے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک عام پاکستانی کو راہ کے اندرونی ریکارڈ سے کوئی واقفیت یا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ میں خود اپنے اندرونی اضطراب اور ہیجان پر قابو پائے بیٹھا تھا۔ میں نے اضطراری طور پر بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس سے نریش کو یہ شبہ ہوتا کہ میں اس کے سامنے رکھی ہوئی فائلوں کی طرف متوجہ دے رہا تھا۔ نریش راہ کا ایک تجربے کار افسر تھا۔ وہ بے وقوف، غبی یا بے پرواہ نہیں تھا۔ اس کی ذہانت ہر شک و شبے سے بالا تھی۔ وہ اپنے مخصوص کاموں میں ماہر تسلیم کیا جاتا تھا جس کی گواہی گوپال بھی دے چکا تھا۔ اس کی بد نصیبی یہ تھی کہ اسے بلکہ اس کے بڑے کو بھی میری اصلیت کا ادراک نہیں ہو سکا تھا۔ ان دونوں نے مجھے اپنا مہمان بنا کر اپنے دفتر میں بلایا اور بٹھایا ہوا تھا اور مجھ سے میری تلاش میں مدد کے خواہاں تھے۔ ان کے اطمینان کا سبب یہ تھا کہ اول خان نے میرے لیے کراچی کے جس نام پتے اور پیشے کا انتخاب کیا تھا وہ فرضی نہیں تھا۔ خود مجھے بھارت پہنچنے تک علم نہیں تھا کہ میرے کاغذات کی تیاری میں اول خان نے اتنی احتیاط سے کام لیا ہوگا۔ یہ عقدہ اس وقت کھلا جب راہ والوں نے اپنے ذرائع سے ان قوائف کی تصدیق کرنے کے بعد رینا اجیت رائے کو میرے پیچھے لگا دیا۔ وہ بجا طور پر مجھے مظہر خان سمجھ رہے تھے۔ اول خان نے میری روانگی کے بعد اصلی مظہر خان کو اس کے ٹھکانے سے کہیں اور منتقل کر دیا تھا۔ وہ ذہانت اور دور بینی کی بیکار تھی جس میں اول خان فتح یاب رہا تھا اور راہ کے اعلیٰ دماغ مار کھا گئے تھے۔ نریش شرما نے وہ فائل مجھے دکھانے سے پہلے اپنے اطمینان کے لیے اس کی ورق گردانی شروع کر دی۔ اس میں صرف اخباری تراشے نہیں تھے، ان کے درمیان سفید اور گدلے اوراق بھی لگے ہوئے تھے جو اخباری کاغذوں سے بہت مختلف تھے۔ درمیان میں اس نے اپنے گلاس سے مزید ایک گھونٹ لیا اور پھر امریکی اشتہار کا تراشا کھول کر فائل میرے سامنے کر دی۔ دوسرے اوراق کو اس نے اپنے ہاتھوں سے اس طرح دبا لیا تھا کہ کاغذ اڑنے کی وجہ سے وہ میری نظروں میں نہ آ سکیں۔ وہ بڑا اشتہار میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ اس میں ویرا کی پرانی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس حوالے سے کوئی اور اسے نہیں پہچان سکتا تھا، مگر میرے لیے وہ تصویر اجنبی نہیں تھی۔
मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी होने लगी। राह वालों का रिकॉर्ड मुकम्मल और भरपूर था। हम दोनों खड़े ढलान के सबसे ऊपरी किनारे पर अटके हुए अपनी जीत और बका की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी जरा सी लग्जश हमें आनन फानन में तहतुल सराब में पहुंचा सकती थी, जहां नाकामी, मायूसी और मौत की सिसकारियां मारती हुई अथाह दलदलों के सिवा कुछ नहीं था। ये इश्तिहार आज भी मौसर है। डैनी का किस्सा निमट जाए तो वीरा खुद तबाह हो जाएगी, नरेश शर्मा ने कहा, और मैं फिर लर्ज कर रह गया। नरेश शर्मा ने बहुत आरफाना अंदाज में मेरा और वीरा का नाम लिया था। मुझे अचानक एहसास हुआ कि नादानिस्तगी में हम से एक संगीन गलती हुई थी। इस सफर के लिए गजाला का नाम तब्दील किया जाना बहुत जरूरी था। जो लोग मेरे लहू के प्यासे थे वो बहुत बाखबर थे। मेरे और वीरा के नामों के साथ बात इनसे छुपी हुई नहीं रह सकती थी कि मेरी बीवी का नाम गजाला था। ये हमारी खुशबख्ती थी कि किसी ने इस नुक्ते पर ध्यान नहीं दिया था। मेरी गर्दन सिर्फ अव्वल खान की होशियारी की वजह से बची हुई थी। राह वालों को मुकम्मल यकीन था कि मैं मजहर खान था। इन्हें मेरी इजात और शनाख्त पर जरा भी शुबा होता तो वो गजाला की तरफ जरूर मतवज्जो होते। इनकी नजरों में मैं मजहर खान था, इसलिए वो कोई भी गजाला हो सकती थी। गजाला बहुत आम नाम था, इसकी अपनी जगह कोई अहमियत नहीं थी। मेरी उर्फियत के हवाले से वो आम नाम यकायक बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर लेता था। मुझे अनिल बसवास के खुद गर्दाना मशवरे में अपना मुफाद नजर आने लगा। हालात बहुत तेजी से अपना रुख तब्दील कर रहे थे। गजाला का नाम एक नया खौफ बनकर मेरे असाब पर सवार होने लगा। ढलान के सिरे पर मेरे पैरों के नीचे से एक और पत्थर निकल कर नीचे लुढ़क गया था। पोजीशन मखदूश तर नजर आने लगी थी। बेहतर यही था कि हम किसी से कोई छेड़छाड़ किए बगैर खामोशी से पाकिस्तान लौट जाते और नई तैयारियों के साथ दुश्मन के गढ़ पर पलटकर हमला कर देते। काश मैं इस मामले में तुम्हारा हाथ बटा सकता, मैंने इश्तिहार पढ़ते हुए कहा। ये तुम्हारी लॉटरी होगी। नरेश औबराग को दबोचे खड़ा रहा। मैंने इश्तिहार पढ़ लिया तो इसने एहतियात से फाइल बंद की और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मेरे लिए वो मौजू अचानक वहशतनाक होने लगा था। नरेश ने अपना गिलास होंठों से लगाया तो मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पूछा, बुरा ना मनाओ तो एक बात पूछ लूं? एक नहीं, दो बातें पूछो। अब तुम अपने आदमी हो। इसने कशादा दिली का मुजाहरा करते हुए कहा। क्या राह के अफसरों को अपने दफातर में शराब नोशी की इजाजत है? मैंने झिझकते हुए पूछा। इसने गिलास रख कर तेज निगाहों से मुझे घूरा, फिर बोला, मैं दफ्तरी औकात के बाद तखलिये में कभी कभी जिन ले लेता हूँ। देखने में ये शराब पानी जैसी होती है, इसकी बू भी बहुत कम होती है। पीते हुए मैं ज्यादा इन्हमाक से काम करता हूँ। बाहर जाकर तुम डोल न पीट देना। तुम जैसे मेहमानों के लिए हमें छूट है कि चाहे तो दफ्तरी औकात में भी जरूरत के तहत शराब से मेजबानी कर सकते हैं। हमारा काम दूसरे सरकारी दफ्तरों से बहुत मुख्तलिफ है। अभी राम बाबू और तुम्हारे बड़े साहब अपने अपने दफ्तरों में मौजूद हैं। मैंने इसे छेड़ा। राम बाबू की एक बेटी बीमार रहती है। छुट्टी के बाद वो मुश्किल से दफ्तर में रुकता है। अब तक अपने घर का आधा रास्ता तय कर चुका होगा। बड़े साहब खुद किसी के कमरे में नहीं आते। जिससे कोई काम हो इसे इंटरकॉम पर अपने कमरे में बुलाते हैं। समझ गए पूरी बात? इसके सर्द लहजे ने मुझे बेसाख्ता हंसने पर मजबूर कर दिया। अनिल बसवास के मुकाबले में वो बहुत दोस्ताना मिजाज का मालिक था। अगर पूरा दफ्तर खाली हो गया तो मुझे होटल कौन पहुंचाएगा? मैंने इससे पूछा। बाहर आसानी से टैक्सी मिल जाती है, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, मगर ऐसा नहीं होगा। नागर तुम्हारा इंतजार करेगा। तुम्हारी वापसी का बंदोबस्त इसकी जिम्मेदारी है। तुम्हारा गिलास खाली होने के बाद मैं वापसी की इजाजत चाहूंगा। मैंने इसके सामने पड़ी हुई फाइलों के रंग जहन नशीन करते हुए कहा। सिर्फ इश्तिहार देख लेने के बाद काम खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हें वो मौजूआत बताना चाहता हूँ जिन पर तुम्हारी तवज्जो मरकूज रहनी चाहिए। जरूर बताओ, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। मैंने खुश दिली से कहा। सबसे पहले एक अहम बात सुन लो। हमारे काम की नौयत ऐसी है कि हम अजनबियों पर एतमाद नहीं करते। छानबीन के बाद किसी से मुआदा कर लेते हैं तो फिर इसकी पूरी पासदारी की उम्मीद रखते हैं। अपने मकासद और वादों से इनहराफ को माफ नहीं किया जाता। इसकी सजा सिर्फ एक होती है। राह का नाम सामने आ जाने के बाद शायद ये बताने की जरूरत नहीं रही थी। मैंने नरमी से कहा। नरेश ने इसकी नाखुशगवार नुक्ते पर मजीद
مزید کچھ نہیں کہا۔ پرخیال لہجے میں بولا، تم کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک آبادی اور رقبے میں پاکستان سے بہت بڑا ہے، ہماری ضروریات اور ترجیحات بڑی ہیں، لیکن پاکستان کی ہر تیاری میں ہمیں پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ ہمیں پاکستان کی ایٹمی تیاریوں پر بہت زیادہ تشویش ہے۔ فوجوں کی تعداد، ان کے زیر استعمال ہتھیاروں کی تفصیل، ٹینکوں اور توپوں کی صحیح تعداد، فضائی بیڑے کی صلاحیت، آبدوزوں کا دائرہ کار، بڑے سیاسی لیڈروں کے نجی رجحانات، یہ سب ہمارے دلچسپی کے موضوعات ہیں۔ تمہیں پاکستان کے سیاسی اور دفاعی منظرنامے کی ہر تفصیل درکار ہے۔ میں نے تائید طلب لہجے میں پوچھا۔ تم سمجھدار ہو، اس میں ہر بات آ جاتی ہے۔ ہمارے عزائم نیک ہیں، لیکن بہت بڑا بھائی اپنے بہت چھوٹے بھائی کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اس کی برابری کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کا رویہ ہمیشہ یہی رہا ہے۔ اس میں بہتری کے وقفے بہت مختصر رہے ہیں۔ انیل صاحب نے جوگندر پال کے گھر بم پھٹنے کا ذکر کیا تھا، وہ واقعہ میں نے اخباروں میں پڑھا تھا۔ میجر بخشی والے واقعے سے میں بے خبر ہوں۔ وہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں تو تمہاری طرف سے بھی کوئی نہ کوئی جوابی قدم اٹھایا جاتا ہوگا۔ میں نے سوال کیا۔ بھارت عدم تشدد اور اہنسا کے اصولوں پر کاربند ہے، ہم جوابی کارروائی نہیں کرتے۔ اس نے شراب کا ایک گھونٹ لے کر مکاری سے کہا، یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایسی عملی کارروائیوں سے مجھے خوف آتا ہے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں مجھ سے ایسی توقعات نہ باندھ لی جائیں۔ معاملہ کے راستے میں مرنے والے پاکستانی سفارتکاروں کے بارے میں سوچ کر رہ گیا۔ وہ ہنس پڑا۔ ایسا نہیں ہوتا، ضرورت پڑ جاتی ہے تو خاص آدمی ایسے کام انجام دیتے ہیں۔ ہنستے ہوئے اس کے مزید دانت بھیڑیے کے دانتوں کی طرح چمک رہے تھے۔ پھر مجھے کوئی فکر نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ میرے مستقبل کے رابطے کس سے رہیں گے؟ صبر سے کام لو، وقت آنے پر ہر بات بتا دی جائے گی۔ سب سے پہلے تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کب لوٹ رہے ہو۔ میں کل شام تک بتا دوں گا مجھے کس سے اور کیسے رابطہ کرنا ہوگا۔ رینا مجھے الگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس نے اپنی دراز سے ایک کارڈ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ اس پر میرے دفتر اور گھر کے فون نمبر ہیں، تم رات 12 بجے سے پہلے کہیں بھی فون کر سکتے ہو۔ وہ بہت سادہ وزٹنگ کارڈ تھا جس پر نریش شرما کے نام اور دونوں فون نمبروں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے کارڈ کو دونوں طرف سے دیکھا، پھر حیرت سے کہا، اس پر تمہارا عہدہ، دفتر کا نام یا گھر کا پتہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا دفتر تو میں نے دیکھ لیا، گھر کرول باغ میں ہے۔ بڑے صاحب کے بعد میں اس دفتر کا دوسرا بڑا ہوں۔ اس نے میرے تجسس سے محظوظ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ ناگر نے میرے فنگر پرنٹس لیے تھے۔ رینا نے بتایا ہے کہ میری اور اس کی پہلی ملاقات کی ویڈیو فلم بھی بنائی گئی تھی۔ اس بارے میں تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اشتباہ امیز لہجے میں پوچھا۔ میری معلومات ادھوری ہیں، میں دہلی میں ہوں، ہر وقت تمہاری دسترس میں ہوں۔ تمہارے لیے ان چیزوں کی کیا افادیت ہے؟ یہ طے ہو چکا تھا کہ تمہیں ہمارے لیے کام کرنا ہے۔ نریش نے تھوڑے سے توقف کے بعد کہا، تم ہمیشہ دہلی میں نہیں رہو گے، تمہیں جلد از جلد پاکستان واپس جا کر اپنا کام شروع کرنا ہے۔ اپنے گھر پہنچ کر تم ہم سے منحرف ہو گئے تو یہ دونوں چیزیں ہمارے کام آئیں گی، تم انہیں میرے خلاف استعمال کرو گے۔ میں نے تھوک نکلتے ہوئے اپنی بے آرامی کی اداکاری کی۔ تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تو انہیں استعمال کیا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ دونوں چیزیں محفوظ رہیں گی۔ تمہاری وعدہ خلافی کی صورت میں ویڈیو کی نقلیں کراچی میں پھیلا دی جائیں گی، وہاں ایسی فلموں کی بہت مانگ ہے۔ اس میں تمہاری فطری تصویریں ہیں، فنگر پرنٹس کے ذریعے تم دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہچان لیے جاؤ گے۔ یہ دونوں چیزیں اب ہمارے ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں۔ تمہاری نیت صاف ہے تو تم کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میرا ایسی چیزوں سے کبھی واسطہ نہیں پڑا، لیکن میں نے فلموں وغیرہ میں دیکھا ہے کہ فلمیں اور فنگر پرنٹس دونوں چیزیں خطرناک ہوتی ہیں۔ غلط ہاتھوں میں پہنچ گئیں تو میری زندگی حرام ہو سکتی ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ دونوں چیزیں کس کے قبضے میں تھیں۔ میں نے سیدھا کوئی سوال کرتا تو
نریش شرما کے کان کھڑے ہو جاتے۔ میں گھما پھرا کر اپنے سوال کا جواب لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ راہ کا سارا اثاثہ ریکارڈ ہی ریکارڈ ہے۔ نریش نے کہا، یہاں ہر چیز صحیح مقام پر صحیح آدمی کی تحویل میں ہوتی ہے۔ جس دن اس نظام میں کوئی خرابی پیدا ہوئی سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اس بارے میں تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنی بازی کا ہر کارڈ اس کی ناگزیر ضرورت کے وقت کھیلنا جانتے ہیں۔ یہ تمہارے پیشے کی باتیں ہیں، انہیں تم ہی سمجھ سکتے ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم ان چیزوں کی حفاظت کرو گے۔ میں نے کب کہا کہ وہ چیزیں میرے پاس ہیں جو تم مجھ سے امید باندھ رہے ہو؟ اس نے شاطرانہ انداز میں پوچھا، پھر کہا، مگر تم مطمئن رہو، وہ چیزیں جس کے پاس بھی ہیں پوری طرح محفوظ ہیں۔ اپنی بات پوری کر کے اس نے اپنا گلاس خالی کر دیا۔ وہ بہت چالاک تھا۔ اپنی سادہ لوئی برقرار رکھتے ہوئے اس سے کچھ اگلوانا آسان نہیں تھا۔ میں نے مزید کوئی سوال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس وقت تک سارے معاملات ہموار اور صاف ستھرے انداز میں چل رہے تھے۔ میرا زیادہ اصرار اسے میری طرف سے بدن کر سکتا تھا۔ اس نے فائلوں کو احتیاط سے یکجا کر کے مضبوط فیتے میں باندھا اور بنڈل اٹھا کر دوبارہ تجوری کی طرف چل دیا۔ مجھے رینا نے بتایا تھا کہ انل بسواس اہم کاغذات اور اشیاء کے بارے میں کسی پر اعتبار نہیں کرتا، انہیں اپنی تحویل میں رکھتا ہے، لیکن اس کے دفتر میں ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئی تھی جہاں وہ اپنا ذاتی ریکارڈ وغیرہ محفوظ کر سکے۔ ویسے بھی وہ اس دفتر میں کبھی کبھار آتا تھا۔ اس کا اصل آفس راہ کے مرکزی دفاتر میں تھا، جو دہلی کے کسی اور علاقے میں واقع تھے۔ مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ میری ذات سے تعلق رکھنے والی دونوں چیزیں نریش کی تجوری میں ہو سکتی تھیں۔ پاکستان کی فائلیں تجوری میں مکفل کرنے کے بعد نریش روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ اپنا کمرہ اس نے خود مکفل کیا۔ رام بابو کا کمرہ خالی تھا۔ طویل راہداری سنسان نظر آ رہی تھی۔ اس کے آخری سرے پر ایک چوکیدار کرسی ڈالے بیٹھا ہوا تھا۔ نریش مجھے لے کر دوسرے کمرے پہنچا تو ناگر اکیلا بیٹھا پیچو تاب کھا رہا تھا۔ نریش کمار کے لیے اپنی کرسی سے اٹھنا اسے ناگوار گزرا۔ بڑے صاحب بیٹھے ہیں یا چلے گئے؟ نریش نے رسمی طور پر اس سے پوچھا۔ تم دونوں کو رخصت کرنے کے چند منٹ بعد وہ چلے گئے تھے۔ میں یہاں مکھیاں مار رہا ہوں، وہ بیزاری سے بولا۔ مظہر کو اس کے ہوٹل پہنچانے کے بعد تمہارا کام ختم، نریش نے اسے نوید سنائی۔ صاحب کہہ کر گئے تھے کہ ناگر نے نریش کی بات کی اہمیت ختم کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ آؤ ناگر۔ اور پھر نریش نے باری باری انل بسواس کے کمرے کا دروازہ دیکھا جو مکفل تھا۔ پھر ہم تینوں ایک ساتھ باہر چل دیے۔ دروازے پر بیٹھے ہوئے چوکیدار نے ہمیں دیکھا تو اپنے ہاتھوں میں موجود چابیوں کا وزنی گچھا ہلاتا ہوا ہماری طرف آنے لگا۔ درمیان میں ہمارے پاس گزرتے ہوئے اس نے جھک کر سلام کیا اور آگے نکل گیا۔ ہمارے جانے کے بعد شاید یہی اس عمارت میں رہ جائے گا، میں نے روا روی میں کہا۔ ہاں، یہ محکمے کا چوکیدار ہے، خالی کمروں میں تالے ڈالنے کے بعد چھت پر چلا جاتا ہے، وہیں اس کا کمرہ ہے، نریش نے جواب دیا۔ میرے ذہن میں چرخا چلنا شروع ہو گیا۔ نریش ایسے موڈ میں تھا کہ اس سے کچھ باتیں کی جا سکتی تھیں، لیکن ناگر کی موجودگی میں میرا خاموش رہنا زیادہ بہتر تھا۔ دونوں موٹے سپاہی اپنی وردیاں اتار کر کرسیاں برآمدے میں لے آئے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ دن رات وہیں مامور رہتے ہوں۔ دن بھر کرسیاں اور رات میں چارپائیاں توڑنے کے نتیجے میں ان کا کاہل اور بیزار ہونا قابل فہم تھا۔ ان کی زندگیوں میں اکتا دینے والی یکسانیت نظر آ رہی تھی۔ ان کی بندوقوں کی حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ان سے برسوں سے کوئی گولی نہیں چلائی گئی تھی۔ کسی ہلچل اور ہنگامے کے بغیر وہ دونوں اپنی بندوقوں کی طرح زنگ آلود ہو رہے تھے۔ اس عمارت کے لیے کوئی باقاعدہ پارکنگ نہیں تھی۔ شام کے دراز ہوتے ہوئے سایوں میں عمارت کے ساتھ وہ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی۔ نریش ہم دونوں سے ہاتھ ملا کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ناگر کے بیٹھنے کے بعد میں اس کی ماروتی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نریش تیزی کے ساتھ گاڑی نکال کر لے گیا۔ ناگر کی گاڑی کا سیلف پھنس رہا تھا۔ اس کے روانہ ہونے سے پہلے دونوں سپاہی برآمدے سے اٹھ کر عمارت کی بغلی دیوار کے ساتھ بنے ہوئے نیم پختہ کمرے کی طرف ہو
لیے کیونکہ راہ والوں کے چوکیدار نے اندر سے دروازے بند کر لیا تھا۔ مہذب ملکوں اور شہروں میں کسی بھی سرکاری یا غیر سرکاری املاک کے لیے غیر معمولی حفاظتی انتظامات کی ضرورت نہیں ہوتی، بس رسمی سی دیکھ بھال کافی سمجھی جاتی ہے۔ وہاں وہ بندوبست موجود تھا۔ اندر سے دروازہ مقفل کرنے کے بعد عمارت میں ایک نگراں موجود تھا۔ باہر 2 سپاہی اپنے کمرے میں پڑے سوتے رہتے تھے۔ عمارت کی حفاظت کے لیے ان کی موجودگی کا برم ہی کافی تھا، مگر مجھے راہ والوں کی وہ بے پرواہی عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ اس عمارت میں کوئی خزانہ محفوظ تھا، نہ حساس دفاعی تنصیبات تھیں۔ جو کچھ تھا وہ کمپیوٹروں کی یادداشت یا پھر فائلوں، الماریوں اور تجوریوں میں محفوظ تھا۔ جن لوگوں کی نظروں میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی تھی، انہیں روکنے کے لیے وہ حفاظتی بندوبست بہت ناقص بلکہ ناکارہ تھا۔ ناگر اپنی گاڑی کو برا بلا کہتا اور اس سے ناگفتہ مادری رشتے جوڑتا، سیلف لگاتا رہا۔ اس کے چڑچڑے پن کا ادراک کرتے ہوئے میں نے اپنی زبان بند رکھی۔ جو ہی انجن بیدار ہوا، ناگر نے غصے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کیا مجھ سے کچھ ناراض ہو؟ چند منٹ گزر جانے کے بعد میں نے رسانیت سے پوچھا، تم نے انکل سے میری شکایت کر کے اپنے حق میں گھنٹے بولیے ہیں؟ وہ میری طرف دیکھے بغیر گرایا، اس وقت تم اس کے مہمان ہو، اس لیے میں تمہیں برداشت کرنے پر مجبور ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ناگر کسی کا قرض باقی نہیں رکھتا۔ میں جلد ہی تمہیں دیکھ لوں گا۔ اس نے آخری فقرہ کہہ کر اپنی حیثیت کا برم توڑ دیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے انکل یا صاحب کی خواہش تھی کہ میں جلد از جلد بھارت چھوڑ دوں۔ وہ دوسروں پر خود کو جو کچھ بھی ظاہر کرتا رہا ہو، انل بسواس کا منہ چڑھا اور چہیتا معتمد ہرگز نہیں تھا۔ او ہو، تم تو واقعی ناراض ہو۔ میں نے تمہاری شکایت نہیں کی تھی، برسبیل تذکرہ مجھے بتانا پڑا کہ تم میرے پاسپورٹ کی حاجت محسوس کر رہے تھے۔ تم نے اندر جانے سے پہلے مجھے آنکھ ماری تھی۔ تمہارے دل میں کوئی بدمعاشی سر اٹھا رہی تھی۔ اندر جا کر تم نے رنگ دکھا دیا۔ تم مجھے 10 دفعہ آنکھ مار لینا، مگر مجھ سے یوں منہ نہ پھیرو۔ اب میں تمہارا ساتھی بن چکا ہوں، مجھے تم سب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ میرے منہ مت لگو اور چپ چاپ بیٹھے رہو، ورنہ گاڑی سے یہیں اتار دوں گا۔ اس کا موڈ بدستور بگڑا ہوا تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی سمت کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران میں میرا ذہن مسلسل سوچنے میں مصروف تھا۔ 4 بجے میں اپنے کمرے میں واپس پہنچا تو غزالہ مسرت سے جوم اٹھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ میری گلو خلاصی میں اتنا کم وقت لگے گا۔ آج کی ملاقات نے نقشہ بدل دیا ہے، میں نے پرجوش لہجے میں اسے بتایا۔ انل بسواس اور نریش شرما سے ملاقاتیں ہوئیں اور گرین کوبرا فائل کا سراغ بھی مل گیا ہے۔ اگر میرا منصوبہ کارگر رہا تو ہم پوری سرخ روئی کے ساتھ کل بھارت سے نکل جائیں گے۔ کل؟ حیرت سے غزالہ کی آنکھیں پیشانی پر جا چڑھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سب ممکن ہے۔ آج رات ہم شاید ہوٹل چھوڑ دیں اور آگرہ روانہ ہو جائیں۔ صبح کی پہلی پرواز سے ہم امرتسر پہنچیں گے اور ٹرین سے لاہور کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ وہاں سے صبح 10-11 بج کے لگ بھگ ٹرین اٹاری اور واہگہ کے راستے لاہور کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ ہم آگرہ کیوں جائیں گے؟ یہ سب کیسے ہوگا؟ ویرا کا کیا بنے گا؟ میرے انکشافات نے اسے بکھلا کر رکھ دیا تھا۔ ویرا کے بارے میں مجبوری ہے، CSD ہاتھ سے نکلی ہوئی ہے۔ کچھ پتا نہیں کہ میری نگرانی جاری ہے یا ختم کر دی گئی ہے۔ جب تک یہ بات صاف نہیں ہوتی میں نیچے جا کر پبلک بوتھ بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ ان کا کوئی نہ کوئی آدمی میرے آس پاس منڈلانا شروع کر دے گا۔ منڈلاتا رہے، ان اشاروں کنایوں میں وہ بات سمجھ لے گی۔ اسے معلوم ہے کہ آج آپ کی ایک اہم ملاقات ہونے والی تھی، اس نے زور دے کر کہا۔ پھر اسے اپنا پہلا سوال یاد آ گیا، یہ آگرے کا ذکر اچانک کیسے نکل آیا؟ حالات میں کوئی ڈرامائی تبدیلی آئی ہے تو اس میں آگرہ جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ان کے لیے ہم ہوٹل چھوڑ کر آگرہ کے لیے روانہ ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ آج کی رات تمہیں سرلا کے گیسٹ ہاؤس میں بسر کرنی پڑے۔ اس پروگرام پر اسی وقت عمل ہو سکے گا جب میرا گوپال، سنیل یا ولی رام سے کوئی رابطہ ہو۔ ان کی مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ آپ کی ہر بات الجھی ہوئی ہے اور میری سمجھ سے بالا ہے۔ اگر آپ کچھ سوچ چکے ہیں تو کھول کر مجھے بتائیے کہ
کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ خفگی سے بولی، ہم کن لوگوں کے لیے آگرہ روانہ ہوں گے؟ مجھے احساس ہوا کہ وہ حق بجانب تھی۔ میں ناگر کے ساتھ سفر کے دوران میں جو کچھ سوچتا چلا آ رہا تھا میں نے وہی بولنا شروع کر دیا تھا۔ ان باتوں میں بظاہر کوئی ربط نہیں تھا، مگر میرے ذہن میں درمیانی کڑیاں جنم لے چکی تھیں۔ راہ والے چاہتے ہیں کہ میں جلد از جلد پاکستان واپس جا کر ان کے لیے کام کرنا شروع کر دوں۔ میں نے بہت اختصار سے اپنی بات شروع کی۔ میں نے وقت لینے کے لیے ان سے بہانہ کیا کہ تم بھرپور چاندنی رات میں تاج محل دیکھنا چاہتی ہو۔ انل بسواس کا دباؤ ہے کہ چاندنی رات کا انتظار کرنے کی بجائے ہم جلد از جلد آگرے کا چکر لگائیں اور واپس چل دیں۔ اپنی رو میں بات کرتے کرتے میں چونک پڑا۔ میں نے پچھلے 3 گھنٹوں کے بارے میں غزالہ سے ایک لفظ نہیں پوچھا تھا۔ جوش اور ہیجان کے عالم میں اپنی کتھا چھیڑ دی تھی۔ قدرے توقف کے بعد میں نے پوچھا، میرے جانے کے بعد کسی نے تم کو ستانے یا کمرے میں دخل انداز ہونے کی کوشش تو نہیں کی تھی؟ مجھے مداخلت کا خوف لاحق تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ کسی نے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ آپ اپنی بات پوری کریں۔ بعد میں صورتحال اچانک بدل گئی۔ میری بات ادھوری رہ گئی کیونکہ فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ غزالہ نے استفہامیہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں نے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف گوپال تھا۔ اس کی آواز سن کر میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اس روز مقدر میری یاوری کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نیچے سے بول رہا ہوں، جاتے ہوئے 7 نفری بھیڑیے تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اب میدان صاف ہے، دور دور تک کسی کا پتہ نہیں ہے۔ میں بہت بے چینی سے اس پیغام کا انتظار کر رہا تھا۔ امانتیں لے کر فوراً اوپر آ جاؤ، میں نے کسی توقف کے بغیر کہا۔ ابھی ہمارا یکجا ہونا مناسب نہیں۔ سنیل سامان لا رہا ہے، میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر خود تم سے رابطہ کرتا ہوں۔ میں انتظار کروں گا۔ آج ہمارا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ CSD ٹیلی فون لائن سے جوڑے بغیر گفتگو کو طول دینا ہم سب کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ غزالہ میرے مکالموں سے اس گفتگو کا متن سمجھ گئی تھی۔ اس نے کوئی سوال کرنے کے بجائے کہا، حالات میں اچانک تبدیلی آ گئی۔ ہاں، میں نے دوبارہ بات شروع کر دی اور اسے گرین کوبرا فائل کے بارے میں بتا دیا۔ یعنی پچھلے 3 گھنٹوں میں 3 اہم ترین ہدف خود بخود آپ کے سامنے آ گئے۔ اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ میرا خیال ہے کہ ان میں گرین کوبرا فائل سب سے زیادہ اہم ہے۔ گوپال نے میرا ساتھ دیا تو آج ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کل وہ فائل کہاں ہو۔ گوپال ضرور ساتھ دے گا۔ وہ لوگ آپ سے پہلے اس فائل کی تلاش میں ہیں۔ گرین کوبرا سمیت وہ 11 فائلوں کا بنڈل ہے۔ تجوری میں اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ ہم بہت آسانی کے ساتھ وہ سب حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے سرلا کے ساتھ چھوڑ کر آپ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ اس پروگرام میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ تینوں شہر کے راستوں سے اچھی طرح واقف ہیں، کسی گڑبڑ کی صورت میں بہت کام آئیں گے۔ CSD آ جائے تو میں این کاول کو ہوشیار کر دوں گا تاکہ وہ بھی جلد از جلد یہاں سے نکل جائے۔ یعنی ہم 11 فائلوں پر قناعت کر کے یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ راہ والوں کی تیار کی ہوئی ہر فائل ہوشربا ہوگی۔ فائلوں سے محرومی ان کے لیے انل یا نریش کی موت سے زیادہ مایوس کن ثابت ہوگی۔ گرین کوبرا ان کے ٹاپ سیکرٹ طور پر ہینڈل کی جا رہی ہے۔ گوپال سے گفتگو کے بعد تعین ہو سکے گا کہ تینوں میں سے کس کی اہمیت زیادہ ہے۔ غزالہ اپنے شانے اچکا کے بولی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔